بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ بسم امیر سے دیوان امیری میں سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع ملاقات کریں گے، جو قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچیں گے۔ صاحب اسم امیر نے شمالی مقدونیہ کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، اور صاحب اسم امیر کو جمہوریہ گوانا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ جمہوریہ آرمینیا کے صدر ایک وفد کے ہمراہ قطر کے ورکنگ وزٹ پر آج صبح دوحہ پہنچ گئے، اور بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں آج ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف سمیت 4 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ یہ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دیوان امیری میں سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ملاقات کریں گے، جو قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچیں گے۔ صاحب اسم امیر سے سعودی عرب کے ولی عہد کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ انتہائی اہم علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شمالی مقدونیہ کے صدر اسٹیو پنڈروسکی کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح شمالی مقدونیہ میں قطر کے سفارت خانے کے ناظم الامور شیخ جاسم بن حمد آل ثانی نے صدر کے خصوصی مشیر گوس کرنجانوف کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ گوانا کے صدر محمد عرفان علی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے پریزیڈینشل اسسٹنٹ اور صدر کے ذاتی نمائندے جارج حدلاک نے ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کے نام اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف السلیطی نے بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن IMO کی جنرل اسمبلی کے 32ویں اجلاس کے موقع پر یونان کے وزیر برائے سمندری امور آیونس پلاکیوتاکس کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران قطر اور جمہوریہ یونان کے مابین ٹرانسپورٹیشن، بحری نقل و حمل اور پورٹس کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے پالیسی اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد بن فہد الخاطر اور قطر کی وزارت خارجہ میں یورپین معاملات کے شعبے کے ڈائریکٹر سعود بن عبداللہ المحمود نے لندن میں برطانیہ کے خارجہ، کامن ویلتھ اور ڈیولپمنٹ آفس میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے معاملات کے شعبے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹونی کے، وزیر اعظم کے بزنس یونٹ کے نگران اولیور کرسچین، بین الاقوامی تجارت کے شعبے کے ڈائریکٹر گیون ون بینکس اور نیشنل سیکیورٹی سیکریٹریٹ میں مشرق وسطیٰ، افریقہ اور جنوبی ایشیا کے معاملات کے شعبے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹام ایلن کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، جن میں آئندہ سال 2022 کی پہلی سہمائی کے دوران قطری برٹش اسٹریٹجک مذاکرات کے انعقاد کی تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ ان ملاقاتوں میں دونوں جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ اسٹریٹجک مذاکرات کی بدولت دونوں دوست ممالک کے مابین تمام شعبوں میں پارٹنرشپ یعنی شراکت داری کو مضبوط بنانے، خاص طور پر تجارت، دفاع، سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، ہیلتھ، موسمیاتی تبدیلی، توانائی، تعلیم اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ جمہوریہ آرمینیا کے صدر آرمین سرکسیان آج دوحہ پہنچ گئے۔ وزیر مملکت ڈاکٹر حمد بن عبدالعزیز آل کواری نے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 142 نئے کیسز، جبکہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں 21 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔
اسی دوران میں وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 118 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,41,797 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جرمنی میں سوشل ڈیموکریٹ اولف شولز نے آج جرمنی کے نئے چانسلر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ انہوں نے انگیلا مرکل کے تحت 16 سالہ قدامت پرست حکمرانی کا خاتمہ کرنے اور ایک یورپ کی حامی اتحادی حکومت کے لیے راہ ہموار کرنے کا اعلان کیا ہے اور گرین انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شولز نے، جن کی عمر 63 سال ہے اور جو مرکل کی حکومت میں وائس چانسلر اور وزیر مالیات کے عہدوں پر کام کر چکے ہیں، پارلیمان کے ایوانی زیریں کے الیکشنز میں 395 ووٹوں کی واضح اکثریت حاصل کی ہے، اور یوں جرمن چانسلر انگیلا مرکل کی حکمرانی کا طویل سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ جاتے جاتے بطور چانسلر مرکل نے اپنے ہفتہ وار سپیچ میں جرمن عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں، خواہ وہ ان کی پہلی ڈوز ہو یا دوسری یا پھر بوسٹر ڈوز ہو۔ بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں آج ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنرل بپن راوت سابق بھارتی آرمی چیف اور پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف رہ چکے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق فلائٹ مینیفیسٹ میں جنرل بپن راوت کی اہلیہ اور دیگر اعلیٰ فوجی حکام سمیت 9 مسافروں کے نام درج ہیں۔ بھارتی نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر ایئر فورس کے ایک اڈے سے ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج جا رہا تھا کہ ریاست تامل ناڈو میں کنور قصبے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی ایئر فورس کا کہنا ہے کہ اس حادثے کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے افغانستان کے لیے $2 ارب کے عطیات جمع کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ افغانستان کے 2,40,00,000 افراد کی ضروریات کو فوری طور پر پورا کرنے میں مدد دی جا سکے۔ ان میں سے نصف تعداد بچوں کی ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ یہ رقم صحت، غذا، پانی، تعلیم اور حفظان صحت کے علاوہ ملک کے اندر بچوں کی سماجی بہبود پر خرچ کی جائے گی۔ یونیسیف نے افغانستان کو درپیش انسانی بحران کی صورتحال سے خبردار کیا ہے کہ فنڈز میسر نہ ہونے کی وجہ سے ادارہ اور اس کے پارٹنرز مشکل میں گھرے ہوئے افغان خاندانوں اور بچوں کی فوری امداد سے قاصر ہیں۔ یونیسیف نے عطیہ دینے والوں سے حمایت کی اپیل کی ہے تاکہ انسانی ہمدردی کا کام جاری رہ سکے، جس سے بچے زندہ رہ سکیں۔ اور اب کھیلوں کی کچھ خبریں۔ فیفا عرب کپ 2021 کے گروپ سی میں مراکش نے سعودی عرب کو 1-0 سے ہرا دیا، جبکہ اسی گروپ کے دوسرے میچ میں اردن فلسطین کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح گروپ ڈی میں الجزائر اور مصر کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ برابر رہا، دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا، جبکہ لبنان نے سوڈان کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اب اس گروپ سے الجزائر اور مصر کی ٹیموں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی یہ ساری ٹیمیں فل ٹائٹل کے لیے میدان میں اترنے سے پہلے آج سے 2 دن تک آرام کریں گی۔ قطر کی قومی ٹیم کا مقابلہ متحدہ عرب امارات کی ٹیم سے ہوگا۔ ان کا میچ آئندہ جمعے کے روز رات 10 بجے البیت اسٹیڈیم میں ہوگا، جبکہ تیونس اور عمان کی ٹیموں کے مابین مقابلہ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں رات 6 بجے ہوگا۔ اسی طرح اگلے روز یعنی ہفتے کے دن مصر اور اردن کی ٹیموں کے مابین میچ الجنوب اسٹیڈیم میں رات 6 بجے ہوگا، جبکہ الجزائر کی ٹیم کا مقابلہ مراکش کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ یہ میچ التمامہ اسٹیڈیم میں رات 10 بجے کھیلا جائے گا۔ اور چین کی حکومت نے کہا ہے کہ بیجنگ گیمز کا امریکی سفارتی بائیکاٹ اولمپکس کی روح کی منافی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ بیجنگ سرمایہ اولمپکس کھیلوں میں نظریاتی تعصب، جھوٹ اور افواہوں کے ذریعے مداخلت کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بائیکاٹ اولمپکس چارٹر کے تحت ہونے والے کھیلوں کی سیاسی غیر جانبداری کے اصول کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین ٹھوس جوابی اقدامات کرے گا اور امریکہ کو اپنے طرز عمل کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب اسم امیر سے دیوان امیری میں سعودی عرب کے ولی عہد، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع ملاقات کریں گے، جو قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچیں گے۔ صاحب اسم امیر نے شمالی مقدونیہ کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے اور صاحب اسم امیر کو جمہوریہ گوانا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ جمہوریہ آرمینیا کے صدر ایک وفد کے ہمراہ قطر کے ورکنگ وزٹ پر آج صبح دوحہ پہنچ گئے اور بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں آج ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف سمیت 4 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔